السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، کیا آپ قارون کے بارے میں جانتے ہو؟ پیارے ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسرا کا بیٹا تھا، اور قارون کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اسی وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قارون تورات کا سب سے بڑا عالم تھا اور بہت خوش اخلاق انسان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ لیکن پیارے ناظرین، جب اس کے پاس دولت آئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، کیونکہ جب اللہ انسان کو دولت دیتا ہے تو اسے آزماتا ہے، غریب کو غریب بناتا ہے تو وہ غریبی کی وجہ سے آزمائش لیتا ہے، اور امیر کو دولت دیتا ہے تو دولت کی وجہ سے اللہ آزمائش لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے قارون کو امیر بنا دیا، لیکن پھر ہوا یوں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ پیارے ناظرین، جب زکوٰۃ کی باری آئی تو قارون کے پاس اپنے بہت سارے خزانے تھے، اپنے سونے کا گھر تھا، اور قارون نے کہا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ لیکن پیارے ناظرین، جب اس نے زکوٰۃ کا اندازہ لگایا کہ کتنی زکوٰۃ ہوگی تو اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ پیارے ناظرین، قارون نے تو زکوٰۃ سے انکار کر دیا، لیکن یہاں تک اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بہکا رہے اور آپ کی دولت کو خود حاصل کر رہے، اور آپ کی دولت کو وہ چرا رہے، یعنی آپ ان کو دولت نہ دو زکوٰۃ کے لیے، وہ خود چرا رہے۔ اور جب اس سے بھی کام نہ بنا پیارے ناظرین، اس نے ایک چال چلی، ایک عورت کو راضی کیا اور بہت ساری دولت دی اور کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ پیارے ناظرین، جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور پیارے ناظرین اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا لوگوں کے سامنے، بہت سارا مجمع بیٹھا تھا اور قارون بھی تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اس رب کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ فرعون کے لشکر سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو عورت پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کانپنے لگی۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد عورت نے بتایا کہ قارون نے مجھے بہت سارا دولت دی تھی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور شکر اللہ کا ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ قارون پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد بنی اسرائیل قوم سے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ جانا چاہتے جائے اور جو میرے ساتھ آنا چاہتے آئے۔ تو سارے بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، صرف 2 آدمی تھے جو قارون کے پاس رہ گئے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ آپ قارون کو پکڑ لے۔ اس کے بعد قارون زمین میں گھٹنوں تک دس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا تو قارون زمین میں کمر تک دس گئے۔ اس کے بعد پیارے ناظرین، قارون نے منتیں شروع کی اور رشتہ داری کی واسطے دینے لگے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم دیا اور زمین نے اسے پورا دس لیا۔ اور پھر جو 2 لوگ تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے، اس لیے قارون کو زمین میں دسوا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دسوا دے۔ تو اس کے بعد اس کے خزانے بھی زمین میں دس گئے اور اس کا جو سونے کا گھر تھا وہ بھی زمین میں دس گیا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔